محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے زمین کے گرہے۔ کیا ستارے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ چاند پر اتنے داغ کیوں ہیں؟ جب شہابی ٹوٹتے ہیں تو کیا زمین پر گرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے حقائق جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کی جو میری اس ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے زمین کے گرہے۔ خلائی چٹانوں کے ٹکرانے سے صرف چاند اور دوسرے سیارے ہی داغدار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنی ساڑھے 4 ارب برسوں پر محیط زندگی میں زمین بھی خلا میں پھرتی ان آوارہ چٹانوں کی ٹکروں کو سہتی آئی ہے۔ اب بھی ہر سال 6000 سے زائد شہابیے زمین پر گرتے ہیں۔ خلا سے آیا ہوا سب سے بڑا شہابی یعنی خلائی چٹان جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کا وزن 60 ٹن سے زیادہ ہے اور اسے ہوبا نام سے جانا جاتا ہے۔ زمین کی طرف آتے ہوئے ان خلائی چٹانوں کی رفتار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ چند ٹن وزنی چٹان زمین پر اپنے وجود سے 20 گنا بڑا گرہ بنا دیتی ہے۔ آج ہم زمین پر موجود خلائی چٹانوں کی ٹکروں سے بنے ان گڑھوں کے مناظر کو مصنوعی خلائی سیارچوں یعنی کہ سیٹلائٹس اور ہوائی جہازوں کے ذریعے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ گو کہ دوسرے سیاروں اور چاند کی نسبت زمین پر بہت کم گڑھے ملے ہیں۔ سیارہ مریخ پر اس طرح کی 3 لاکھ سے زیادہ گڑھے موجود ہیں۔ چاند پر مریخ سے بھی کہیں زیادہ گڑھے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گڑھے زمین پر اس قدر کم کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر ہونے والی بارشوں، آندھیوں، زلزلوں اور طوفانوں نے زمین پر موجود ماضی کے زیادہ تر نشانات کو مٹا کر ختم کر دیا ہے۔ تاہم 190 کے لگ بھگ گڑھوں کو ہم اہل زمین نے جان لیا ہے کہ یہ تمام گڑھے ماضی میں خلا سے آئے ہوئے مہمانوں کی آمد کے نشانات ہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت آج ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ زمین کے فلاں حصے پر بنے گڑھے کی عمر کیا ہے اور اس سے ٹکرانے والی خلائی چٹان کس دھات پر مبنی تھی۔ مزید یہ کہ فلاں خلائی چٹان جب زمین کے حصے سے ٹکرائی تو اس وقت زمین کی طرف آتے ہوئے اس خلائی چٹان کی رفتار کیا تھی۔ بیرنگٹس کریٹر تحریر کے ساتھ منسلک پہلی تصویر امریکہ کی ریاست ایریزونا میں موجود میٹر کریٹر کی ہے، جسے بیرنجر کریٹر بھی کہتے ہیں۔ خلائی چٹان کی ٹکر سے بنے زمینی گڑھے کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 50,000 سال پہلے خلا سے ایک آوارہ چٹان زمین کی طرف نہایت سست رفتاری خلا میں پھرتی باقی چٹانوں کی نسبت اس کی رفتار سست تھی سے آئی اور امریکی ریاست ایریزونا کے اس حصے سے ٹکرا گئی، جسے آج ہم میٹر کریٹر کہتے ہیں۔ زمین کی طرف آتے ہوئے اس خلائی چٹان کی رفتار رائفل کی گولی سے 10 گنا زیادہ تھی۔ خلا سے آنے والی 150 فٹ لمبی چوڑی یہ چٹان نکل آئرن پر مبنی چٹان تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چٹان جتنے ماس کے ساتھ زمین سے ٹکرائی تھی اس سے دگنے حجم کی تھی، لیکن زمین کی طرف آتے ہوئے یہ زمین کی فضا سے یعنی ایٹماسفیئر سے ٹکر کھا کر آدھی فضا میں ہی جل کر تحلیل ہو گئی تھی اور باقی کا بچا ہوا حصہ زمین سے آ ٹکرایا تھا۔ اس گڑھے کو دیکھنے کی غرض سے آنے والے سیاحوں کے لیے اس چٹان کا یہاں سے ملنے والا سب سے بڑا حصہ نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے۔ خلا سے آنے والی چٹانوں کی باقیات شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔
اس کی وجہ ان چٹانوں کی انتہائی تیز رفتار ہے۔ فضا کی رگڑ سے گرم ہوتی ہوئی چٹان جب ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی سطح پر ٹکراتی ہے تو مزید گرم ہونے پر پگھل کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اگر چٹان بہت بڑی ہو تو اس کے بچے ہوئے حصے آس پاس سے مل جاتے ہیں، مگر چٹان مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو تو یا کچھ حصے بچ جاتے ہیں۔ یہ اس چٹان کی میٹیریل رفتار اور حجم پر منحصر ہوتا ہے کہ کتنے ٹکڑے بچیں گے، کتنے فضا میں تحلیل ہوں گی اور کتنے پگھل جائیں گے۔ اس گڑھے کی گہرائی سطح زمین سے 560 فٹ ہے، جبکہ اس گڑھے کی ایک طرف سے دوسری طرف یعنی کہ اس کے پار جانے کے لیے جو فاصلہ بنتا ہے وہ کم و بیش 4000 فٹ یا 1.25 کلومیٹر ہے۔ زمین کے جس حصے پر یہ گڑھا موجود ہے، امریکی ریاست ایریزونا کا علاقہ، زمین کا یہ حصہ سطح سمندر سے تقریباً 5600 فٹ بلند ہے۔ زمین سے ٹکرانے والے اس خلائی چٹان کی زمین سے ٹکراتے وقت رفتار 29,000 میل فی گھنٹہ تھی۔ گو کہ زمین اور اس خلائی چٹان کا تصادم چٹان کے چھوٹا ہونے اور اس کے زمین کی طرف آنے کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے اس قدر شدت والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس تصادم نے میٹرز گڑھے کے کناروں کو آس پاس کی زمین سے کم و بیش 150 فٹ تک بلندہ کر دیا تھا۔ اس گڑھے کی سطح زمین سے اوسط گہرائی 560 فٹ ہے، لیکن اس گڑھے کا مرکز یعنی کہ سینٹر کہیں سے 700 فٹ سے لے کر 800 فٹ تک گہرا ہے۔ معلوم کائنات یعنی کہ آبزرویبل یونیورس میں برپا تخلیق و فنا کی طرف اگر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس کائنات کے اندر اس کی پیدائش کے وقت سے شروع ہونے والا تخلیق و فنا کا یہ سلسلہ اس کائنات کی موت تک یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے سروں پر ہر وقت کائناتی ملبہ شہابیوں وغیرہ کی صورت میں موت بن کر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ کیا یہ سوچ کر میری طرح آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی سنسناہٹ دوڑ رہی ہے؟ اتنی دلچسپ معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔